شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے اس بات کا پختہ علم نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے ملنے والا ہے وہ اس سے ٹلنے کا نہیں، اور جو کچھ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں ملنا تھا وہ اسے کسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع مروی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہ کرو، اور اگر تمہیں اللہ کے غصے کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہیں کوئی چیز نفع نہ دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا، اگر تم مر گئے اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا اس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے لوگوں میں اپنے عمل کی تشہیر کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اپنی مخلوق کے سامنے مشہور کر دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جس شخص نے کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، جو بھی شخص یہ گواہی دیتے ہوئے مرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔